حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کا نکاح آسمانوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا ہے، اور اب آپ زمین پر یہ نکاح کر لیں۔ تو اس طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اس لیے امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 باتوں پر فخر کیا کرتی تھیں۔ پہلی بات کہ جب میرا نکاح ہوا تو میں دوشیزہ تھیں، یعنی کنواری تھیں۔ دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح عرش پر ہوا تھا، یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں قرآن پاک کی سورہ نور کی آیات اتار کر وہ جو بہتان تراشی کرنے والے تھے ان سے طہارت اور پاکیزگی کی سند عطا فرمائی اور بہتان تراشی کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے قرعہ اندازی فرماتے تھے، تو قرعہ میں جن کا نام آ جاتا تھا تو اس سفر میں وہ ہمراہ ہوتی تھیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ غزوہ بنی مستلق پر جانے سے پہلے قرعہ اندازی ہوئی تو میرا نام نکل آیا۔ اس وقت آیا حجاب نازل ہو چکی تھی، یعنی حجاب کرنے کی آیت آ چکی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک خاص ہودج تیار فرمایا، میں اس میں بیٹھ گئی۔ ہم غزوہ سے واپس آ رہے تھے، مدینہ شریف سے قریب ایک جگہ رات پڑ گئی تو وہاں پڑاؤ ڈالا گیا، تو میں ہودج سے باہر نکل کر وضو کرنے چلی گئی۔ واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا تو ہار ٹوٹ گیا ہے۔ عقیق یمنی اور دوسرے موتی گر چکے ہیں۔ ہار تلاش کرنے کے لیے میں واپس گئی تو اچانک کوچ کا نکارہ بجا۔ میں ہار تلاش کر ہی رہی تھی کہ قافلہ چل پڑا، تو انہوں نے سمجھا کہ میں قافلے کے ساتھ ہوں، اس ہودج کے اندر ہوں۔ انہوں نے وہ اونٹ پر رکھ دیا۔ اس وقت میری عمر چھوٹی سی تھی، میں بہت کم وزن کی تھی، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اس کے اندر ہوں، تو ہودج کو انہوں نے اونٹ پر رکھ دیا۔ تو میں نے سوچا کہ جب یہ لوگ جائیں گے اور پھر ہودج خالی ہوگا تو یہ مجھے لینے یہاں یقیناً آئیں گے، تو میں پھر وہاں اسی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ صفوان بن معطل اسلمی لشکر سے پیچھے حفاظت پر مامور تھے۔ صبح ہوئی تو صفوان نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس نے مجھے جگایا۔ میں نے اٹھتے ہی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ صفوان نے جگاتے وقت مجھے ضرور بلایا تھا، لیکن اس کے بعد خدا کی قسم ہے کہ صفوان نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اس نے مجھے سواری پر بٹھایا اور خود نکیل پکڑ لی، حتیٰ کہ ہم لشکر تک پہنچ گئے۔ بس یہی قصہ تھا،
لیکن بدبخت لوگ ہلاکت کی راہ پر چل پڑے۔ سب سے پہلا شخص جس نے لب کشائی کی منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ دوسرا شخص میرے باپ کا خالہ زاد مستہ تھا۔ ہم مدینہ شریف آ گئے۔ کئی روز یوں ہی گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایسا نہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ویسا نہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلام فرماتے لیکن کلام نہیں فرماتے تھے۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک رات مستہ جو مستہ کی امی تھیں وہ میرے ساتھ گئیں، میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو وہ کہتی ہیں خدا کرے کہ مستہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کو اپنے بیٹے کے حق میں یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مستہ نے جو کہا، وہ کہتی ہیں کہ میں اسے بد دعائیں کیوں نہ دوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابھی معلوم ہی نہ تھا، تو وہ مستہ نے ان کو کہا کہ وہ آپ کے بارے میں بکواس کرتا پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ مستہ بولی وہ آپ پر بہتان تراشیاں کرتا ہے۔ مجھے مستہ نے جب حقیقت حال بتائی تب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ مجھے اس کا سخت صدمہ پہنچا۔ میں گھر آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں نے عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں ابا جان کے گھر آ گئی۔ میں دن رات رویا کرتی تھی، آنکھیں سوج گئیں، رات کی نیند اڑ گئی اور میں بیمار رہنے لگی۔ ایک دن میں والدین کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے کوئی ایسی ویسی باتیں سنی ہیں، اگر کوئی تہمت جو لوگ لگا رہے ہیں، اگر آپ کوئی گناہ کا ارادہ کر بیٹھی تھیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ابا جان سے روتے ہوئے کہا ابا جان مجھے بات کرنے کا حوصلہ نہیں پڑتا، میری طرف سے آپ بات کر لیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں، عمر چھوٹی ہے اور بات بہت بڑی ہے، خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں تو تہمت سے بری ہوں، آپ لوگ میری صفائی پر کیسے یقین کریں گے؟ میں صرف ایک بات کہوں گی جو بیٹے کے گم ہو جانے پر یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی، فَصَبْرٌ جمیل، بس میں صبر کروں گی۔ یہ کہہ کر میں اٹھی اور بستر پر گر پڑی اور زار و قطار رونے لگی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ میرے حق میں وحی نازل ہو جائے، البتہ مجھے اتنی ضرور امید تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اشارہ ضرور فرما دیں گے۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور ان پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور یہ وحی کی علامات تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں گواہی دے کر تمہیں تہمت سے بری قرار دے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری اماں نے کہا بیٹی اٹھو
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لو۔ میں نے غصہ، خوشی اور پیار کے ملے جلے جذبات سے کہا، میں اس اللہ کی حمد کیوں نہ کہوں جس نے میری گواہی دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ آیتیں پڑھیں۔